الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم۔ محب محترم عزیز گرامی وقار حضرت علامہ انس صاحب نورانی صاحب سجادہ آستانہ نورانیہ، عزیز گرامی وقار حضرت علامہ شفیق الرحمن صاحب قبلہ، برادر بزرگ حضرت علامہ افتخار احمد صاحب افتخار العلماء، اور ہمارے بہت سے علماء کرام، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، سبھی ہمارے لیے بہت عزیز ہیں اور شریک کاروان عمل ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے علماء کی عمریں دراز فرمائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق دین کا کام انجام دے سکیں۔ مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں قائد اہل سنت کی حیات کے حوالے سے اور ان کے مشن کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کم و بیش 35 سال تک میں ان کا شریک سفر رہا، ایک خادم کی حیثیت سے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں میں نے ان کی خدمات کا مشاہدہ بھی کیا اور متاثر بھی ہوا۔ وہ عظیم بزرگ جنہوں نے بر صغیر ہند و پاک کی زندگی پر، علماء کی زندگی بڑے اثرات مرتب کیے ہیں، ان میں قائد اہل سنت کی ذات ایک بڑی نمایاں ذات ہے، جنہیں ہم آئیڈیل اور نمونے کے طور پر محسوس بھی کر سکتے ہیں اور ان کے خطوط پر، نقوش راہ پر، معالم نقوش پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ نیدرلینڈ کی سرزمین اس بات بڑی خوش قسمت رہی کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے مقابلے میں یہاں انہوں نے ٹائم زیادہ دیا، ورنہ ان کا مزاج بیٹھنے کا نہیں تھا، کہیں قیام کرنے کا نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ بعض وقت پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں، لیکن کنواں ایک محدود سیرابی کی صلاحیت رکھتا ہے جو اپنے گرد و پیش کو سیراب کرتا ہے۔ قائد اہل سنت کی ذات کنویں کی نہیں تھی، ایک آبر بارندہ کی تھی، برسنے والے بادل کی، کہ جہاں ضرورت ہوتی وہاں خود برس آتے تھے اور جس زمین کو ضرورت ہوئی خود اسے سیراب کراتے تھے۔ یہ ان کی نمایاں خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے 50 ممالک انہوں نے دورے فرمائے۔ دورے دو طرح کے ہوتے ہیں، اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے یا پھر دین کی تعمیر کے لیے۔ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عالمی دوروں سے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے، اپنے کو اسٹیبلش کیا ہے، لیکن قائد اہل سنت وہ تھے جنہوں نے اپنی شخصیت نہیں بلکہ ہمیشہ دین کی تعمیر کے حوالے سے سوچا بھی، ذہن بھی دیا اور کام بھی کیا۔ ان کی ذات سے لاکھوں افراد فیضیاب ہوئے اور انشاءاللہ ان کے مشن سے صبح قیامت تک لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ آج ان کی کمی پوری ملت اسلامیہ جس شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہے، وہ شاید ان کی زندگی میں محسوس نہ کرتی رہی ہو۔ اگر ان کی زندگی محسوس کر لیا گیا ہوتا تو آج نقشہ ہی کچھ مختلف ہوتا۔ آج آپ اندازہ فرمائیں، اسلام اور مسلمان دونوں بے شمار چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے
کہ ہر روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا قائد نہیں ہے جو ہمیں عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق ذہن دے سکے، فکر دے سکے، حل تجویز کر سکے اور عملی طور پر باضابطہ طور پہ اس کی مثال پیش کر سکے۔ قائد اہل سنت ایک مفکر کی طرح صرف فکر دینے والے نہیں تھے، بلکہ جو سوچتے تھے اسے مجسم کرنا جانتے تھے، اسے باضابطہ تعمیر کی شکل دیتے تھے، اور پھر وہ ایک مجسم شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہوتی تھی وہ تمام باتیں۔ اور آپ سے بہتر اس بات کا گواہ کون ہوگا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اس سرزمین پر صحیح طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تو کیا سورہ فاتحہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے۔ میں 75 سے آ رہا ہوں یہاں، اور ایک وقت یہ ہے کہ کئی درجن حفاظ اور قراء یہاں کی مساجد میں صحیح طور پہ قرآن عظیم سنا رہے ہیں۔ ابھی ایک محفل منعقد ہوئی تھی، میں نے خود سنا ہے، میں نے تلاوت کرتے ہوئے سنا، آواز ہی بہت اچھی تھی، لیکن صرف آواز کا حسن یہ فن تجوید کے تقاضوں پورا نہیں کرتا۔ خاص بات یہ تھی کہ ہر بچے کے اندر، ہر نوجوان کے اندر، ہر قاری کے اندر قاری خیر محمد بول رہے تھے، انہی کا لہجہ، انہی کا انداز، انہی کی رعایتیں، انہی کا اسلوب، انہی کی فکر۔ اگر قائد اہل سنت کی شخصیت نے اور کوئی بڑا کام نہ کیا ہوتا، صرف کئی درجن حفاظ اور قراء پیدا کر دیے ہوتے، تو بھی انہیں تاریخی حیثیت دی جاتی۔ مگر یاد رکھیے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تاریخ بناتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو تاریخ کو خود بناتے ہیں۔ قائد اہل سنت ہسٹری میکر تھے، تاریخ بنانے والے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کے کارناموں کے اثرات انشاءاللہ پوری حیات تک، پوری دنیا تک موجود رہیں گے، اور قیامت تک اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور قائد اہل سنت نہ صرف یہ کہ ایک معمار قوم و ملت تھے، ایک بہت عظیم محرک تھے، ایک عظیم تاریخ ساز شخصیت تھے، بلکہ ایک داعی کے اندر جتنی خصوصیات ہونی چاہیے وہ ساری موجود تھیں۔ دعوت کے جو تقاضے ہیں وہ سب کے سب موجود تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، حکمت بھی، موعظہ حسنہ بھی، اور جدال احسن بھی۔ یہ محض قرآن کا کمال ہے اور دعوت اسلامی کا حقیقی تصور ہے کہ جدال کے ساتھ حسن کو جمع کر دیا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں جدال پایا جائے وہاں حسن پایا جائے، اور جہاں حسن پایا جائے وہاں جدال پایا جائے۔ مگر یہ قرآن وجادلھم باللتی احسن، اگر کسی سے اختلاف کی نوبت بھی آئے، جدال کی نوبت بھی آئے، تو بطریق احسن کرو۔ تمہارا حسن کردار، تمہارا حسن عمل، تمہارا حسن دعوت، تمہاری حسن فکر، تمہارا حسن شعور، تمہارا حسن ادراک، یہ کبھی بھی جدال کی منزل میں متاثر نہ ہونے پائے۔ جسے مخاطب کرو انتہائی خوبصورتی سے مخاطب کرو، انتہائی حسن کے ساتھ مخاطب کرو، اور یہ ان کے اندر سب سے بڑی خوبی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے انہیں دنیا کے مختلف کانفرنسز میں بڑے سے بڑے چیلنجز سامنے آئے، مسکرا کے جواب دیتے تھے، ان کے لبوں سے حالات کی کوئی تلخی بھی تبسم نہیں چھین سکی تھی کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی مقام پر۔ اس لیے کہ حدیث پاک یہ ہے کہ تم اگر کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے ہو تو تبسم کی خیرات تو دے ہی سکتے ہو۔ بڑی بڑی کانفرنسوں میں نے دیکھا، بڑے بڑے مسائل پیش آئے، ضمیر پہ بوجھ بھی ہوتا تھا، مگر مسکرا کر کے جواب دینے کی کوشش کرتے تھے وہ۔ اور دل نوازی کا یہ عالم تھا کہ ہم جیسے چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار ان سے جڑ جاتا تھا، کوئی سیاسی اختلاف ہو تو الگ سی بات ہے، ورنہ اخلاقی طور پہ ہمیشہ جڑا رہتا تھا۔ اور سیاسی اختلاف کے باوجود ان کی قد و قامت، ان کی عظمت کردار کا قائل ہر آدمی رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ بہت شفیق قائد کی حیثیت سے، مہربان قائد کی حیثیت سے پیش آتے رہے، اور غالباً ایک شفیق قائد کی خصوصیات میں سے یہ بھی بات ہے کہ اس کی نظر انتخاب ایسے لوگوں پڑتی ہے
جو کام کے ہوں۔ ان کی شفیق قائدانہ صلاحیت نے مولانا شفیق الرحمان کو یہاں کے لیے چن لیا ہے، جن کے کام کو آپ دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے، انسان کا ذاتی کردار اور اس کی دل نوازی انسانوں کو جوڑے رکھنے میں بڑا اہم فریضہ انجام دیتی ہے۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اگر پیر مغاں مرد خلیق ہو تو ہجوم تو یقیناً ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ایک عظیم زندگی تھی، ان کی دعوت کا انداز انتہائی مصلحانہ تھا، وہ اختلافی مسائل بھی بولتے تھے تو یقینی اور لازمی طور پر دل نوازی کے انداز سے بولتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی جب کوئی چیلنج سامنے آتا اور اس کا براہ راست اسلام کی اقدار اور روایت سے تعلق ہوتا تو لہجہ تلخ ہوتا تھا، مگر یہ تو سنت کے مطابق ہے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی الزام عائد کیا گیا، انہیں دیوانہ کہا گیا، انہیں شاعر کہا گیا، انہیں ساحر کہا گیا، انہیں مجنون کہا گیا، انہیں مفتون کہا گیا، تو کبھی اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ احادیث کے ذخیرے دیکھیے، قرآن عظیم کا مطالعہ کیجیے، پیغمبر اعظم نے کبھی اپنے اوپر اٹھنے والے الزامات کے جوابات نہیں دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پروردگار نے جواب دیا۔ الزام نبی پہ لگایا جا رہا ہے، جواب خدا دے رہا ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، قرآن کہہ رہا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، قرآن کہہ رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، قرآن کہہ رہا ہے۔ خود پیغمبر جواب نہیں دے رہے، لیکن جب خدا پر الزام عائد کیا گیا، اس کی توحید کے خلاف بات کی گئی ہے، تو پیغمبر نے جواب دیا ہے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھتے آئے ہیں قائد اہل سنت پہ الزامات بھی لگائے گئے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے منہ سے جواب نہیں دیا، انہوں نے صبر کیا۔ ہاں، جب غیرت رسول کا معاملہ آیا، غیرت دین کا معاملہ آیا، جب اسلامی اقدار کا معاملہ آیا، اسلامی روایات کا معاملہ آیا، اسلامی کلچر کا معاملہ آیا، تو وہ سخت ہو جاتے تھے۔ اور یہ ان کی غیرت ایمانی اور ضمیر ایمانی کا واضح تقاضا بھی تھا اور مطالبہ بھی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس معاملے میں انہوں نے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں کی، کوئی بڑا سے بڑا ہو، انتہائی صاحب سطح اور صاحب طاقت ہو، جب کلمہ حق کی بات آئی ہے تو انہوں نے برجستہ کہا ہے، وہ عام مجالس ہو، پارلیمنٹ کی محفل ہو یا کوئی اور مقام ہو۔ ملت اسلامیہ پہ جو ان کے احسانات ہیں وہ مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں اور دوسری شکلوں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ احسانات ایسے بھی ہیں جو عام نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا حصول اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے طور پہ کیا گیا تھا، اسلام کے نام پر کیا گیا تھا، اسلام کے لیے کیا گیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی سرحدوں، ملکی سرحدوں کا تعین جغرافیے کے ذریعے ہوتا ہے، رنگ و نسل کے ذریعے ہوتا ہے، مگر اسلام کی سرحدوں کا تعین قرآن کے ذریعے کیا گیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود ایسے ارباب اقتدار بٹھائے گئے جو اسلامی اقدار اور روایات سے منحرف تھے۔ قائد اہل سنت کے زمانے تک پاکستان صرف جمہوریہ پاکستان تھا۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تصور کسی نے دیا ہے تو قائد اہل سنت ہیں۔ باضابطہ دستور پاکستان میں اسلام کی تعریف شامل کرائی ہے تو وہ قائد اہل سنت ہیں۔ قادیانیوں کو اسلام سے خارج کروایا ہے تو وہ قائد اہل سنت ہیں۔ اپنی درسگاہوں کی عظمتوں کو منوایا ہے تو وہ قائد اہل سنت ہیں۔ یہ کام معمولی نہیں ہے، یہ بڑا تاریخ ساز کام ہے۔ ایک ملک کے 18 کروڑ مسلمانوں کے جذبات و محسوسات کو دین سے وابستہ رکھنے کے لیے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، دنیا میں کوئی بھی باغیرت مسلمان ہو قیامت تک شاہ احمد نورانی کے احسانات کے نیچے دبا رہے گا۔ عزیز ساتھیوں، پھر وہ جہاں بھی گئے انہوں نے صرف اپنے ماحول اور ارد گرد کے اعتبار سے کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا مزاج یہ تھا، کام ایسا کرو جو قیامت تک زندہ رہے، قیامت تک باقی رہے، اپنے معاصرین کے لیے بھی، اپنے بعد والوں کے لیے بھی۔ اس لیے انہوں نے دنیا میں درسگاہیں بھی قائم کی، مساجد بھی بنائیں۔ مساجد وہاں ہے وہ ان کے لیے ہوتی ہیں جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں،
اور درسگاہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اپنی فکری اور دنیا کو ایمانی قدروں سے آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے مساجد اس وقت زندہ رہیں گی جب درسگاہیں موجود ہوں گے، ادارے موجود ہوں گے۔ میرے استاد العلماء جلال العلم محدث مبارک پوری بر صغیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے بانی، یہ میں بلا کسی لومت لائم کے کہہ رہا ہوں کہ تبت کے کناؤ سے لے کر افغانستان کی سرحدوں تک اہل سنت کا اتنا بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے جو ادارہ جامعۃ الاشرفیہ ہے، اور نہ اتنے علماء پیدا کیے ہیں کسی نے جو الجامعہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی شیخ الحدیث علیہ رحمۃ الرضوان فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے ایک مسجد بنائی تو وہ ایک مسجد ہوگی، لیکن ایک پرخلوص عالم بنا دیا تو وہ درجنوں مساجد بنا دے گا۔ اس لیے درسگاہوں کی حیثیت مساجد کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی بنیاد پہ مسجدیں زندہ رہتی ہیں، مسجدیں سجدوں سے بھری رہتی ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ دنیا کے ان تمام ملکوں کا جائزہ لیجئے جہاں مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں آباد نہیں رہ گئیں، وہاں درسگاہیں پہلے ختم ہوئی ہیں۔ پہلے درسگاہوں کو مٹایا گیا ہے، پھر مسجدیں خود بخود ویران ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایسے بوسنیا کا علاقہ دیکھیے، چیچنیا کا علاقہ دیکھیے، آپ ازبکستان کو دیکھیے، تاجکستان کو دیکھیے، قازقستان کو دیکھیے، سمرقند و بخارا کو دیکھیے، بخاری کی زمین کو دیکھیے، ترمذی کی زمین کو دیکھیے، یہاں پہلے مدرسے ختم ہوئے ہیں، مسجدیں خود بخود ویران ہو گئی ہیں۔ مدرسے بے پناہ ضروری ہوتے ہیں مساجد کے بقا کے لیے۔ الحمدللہ آپ نے درجنوں مساجد بنا لی ہیں، انشاءاللہ مزید ہی بنائیں گے۔ خدا ہماری تمام مسجدوں کو آباد رکھے، خواہ وہ مشن کے زیر اثر بنی ہو یا کسی سنی عالم نے اپنی محنت سے بنایا ہو، وہ سب ہماری ہیں۔ ایک سے بھی اختلاف کرنے کا نہ ہمیں حق ہے نہ آپ کو حق ہے۔ تمام مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں، تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ تمام علماء ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ جس کے دل میں عشق رسول ہے، کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر عشق رسول ایک عاشق رسول عالم کے لیے میرا چمڑا اس کے جوتے کا تسمہ بن سکے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ہمیں متحد ہو کام کرنا ہے، منظم ہو کام کرنا ہے، اور کہیں بھی کوئی اختلاف ہماری دیواروں میں دراڑ نہ پیدا کرنے پائے۔ میں ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں اور ہمیشہ میں اختلاف کی باتوں سے دور رہا ہوں۔ ملت اسلامیہ اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت آج جن چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ 70s میں آغاز میں 73، 4، 5، 76 وغیرہ میں یہاں جلسے ہوتے تھے، ٹرکش مسلمان بھی آتے تھے، جلسے ہوتے تھے، حالوں کے اندر ہوتے تھے، رائے وغیرہ میں ہوتے تھے۔ ہر جلسے میں شریک رہا ہوں۔ انڈونیشی مسلمان بھی آتے تھے، مراکشی بھی آتے تھے۔ آج یہ لوگ کہاں ہیں؟ آج ہمارے جلسوں میں کیوں نہیں آئے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے انہیں دعوت نہیں دی، ہم نے انہیں بلایا نہیں، ہم نے انہیں اہمیت نہیں کی، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، اور پھر تبلیغی جماعت، وہابیت اور سلفیت انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہماری یہی روش رہی تو ہم ایک بند گلی میں بند رہ کے جائیں گے۔ ایک بند گلی میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں ہوگا ہمارے لیے اگر ہمارا طرز عمل یہی رہا۔ اور اگر ہم نے صرف قومیت یا ریسزم کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر اگر ہم نے سنیت کا اور دین کا کام کرنا چاہا تو ہماری موت یقینی ہے۔ ہمیں ملک میں ہر مسلمان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ہر کلمہ گو کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ یاد رکھیے کوئی بھی مسلمان جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے اور سنی ہوتا ہے۔ سنیت فطرت ہے انسان کی، سنیت سیلیبریٹیو نیچر رکھتی ہے، سیلیبریشن انسان کی فطرت ہے۔ اس پر اگر باطل غالب آتا ہے تو اس کی وجہ صرف اغواء ذہنی ہے، انہیں اغوا کر لیا، ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور آج پھر ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، اگر ہم نے ہوم گرون علماء پیدا نہیں کیے تو آپ بڈھے حضرات مر جائیں گے میرے ساتھ، مگر ہمارے بچے دوسروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور یہ خوف موجود ہے، یہ خطرہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور قائد اہل سنت اور معمار قوم و ملت حضرت علامہ ارشد القادری نے اپنے آنسوؤں کی تشکیل سے جامعہ مدینہ السلام قائم کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ کو معلوم نہیں ہے
ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر کے انتہائی تکلیفیں اٹھا کر کے اس ادارے قیام عمل میں آیا تھا. چندوں میں اس وقت بھی شریک تھا. مجھے معلوم ہے کہ علامہ ارشد القادری کی کہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں مولوی, کاہے کو روتے ہیں, کاہے روئے ہیں مولوی, اور اس کے بعد چندے ٹوٹ پڑتے تھے. سمجھا آپ نے؟ ان کے آنسوؤں کی ایک ایک قطرہ ان دیواروں میں شامل ہے. میں بہت ہی شکایت کرتا ہوں آپ سے, وہ ادارہ آج اپنا کام نہیں کر رہا ہے, وہ ادارہ روٹیٹ ہو گیا ہے. اس ادارے کو آج آسمان میں پہنچ جانا چاہیے تھا. اس ادارے کے ذریعے سے اس ملک کے اندر اسلام کی تشکیل نہ ہونا چاہیے تھا. وہ ادارہ صرف ہالینڈ کے لیے نہیں تھا, اس ادارے کو یورپ کا مرکز بنانا تھا. اس میں جرمن علماء پیدا کیے جاتے, اس میں ارادہ تھا فرنچ بولنے والے علماء پیدا کیے جاتے. یہ منصوبہ تھا. اگر آپ کے سامنے وہ سلیبس ہوگا جو علامہ ارشد نے تیار کیا ہوگا تو اس میں یہ ساری باتیں شامل تھیں. وہ خطبات جو انہوں نے لکھے تھے اور اخبارات میں چھپے تھے, اگر آپ کے سامنے ہوگا تو بھی آپ کو معلوم ہوگا. اگر آپ بھول جائیں تو بھول جائیں, میں جب تک زندہ ہوں نہیں بھول سکتا. اس لیے میں آپ کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں. قائد اہل سنت کی یاد منانا اچھی بات ہے, لیکن ان کے مشن سے محبت کرنا یہ اس سے بڑی بات ہے. وہ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ نے ان کی تعریف کر دی, آپ نے ان کی منقبت پڑھ دی, آپ نے ان کا نعرہ لگا دیا. ان سے اس کی روح خوش نہیں ہوگی. وہ مرد میدان تھا, وہ مرد عمل تھا, وہ مرد مجاہد تھا. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہیں. جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, میں ان کے ضمیر کو مخاطب کرتا ہوں, میں ان کی روح کو مخاطب کرتا ہوں. اور جو آخرت سنوارنے کے لیے ان کے مرید ہوئے ہیں, میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں تم نے ان کے ادارے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا ان کی روح خوش ہوگی اس فاتح کی محفل سے؟ الحمدللہ جس شخص نے 65 سال تک 5 پارہ تراویح میں اور 5 پارہ تہجد میں پڑھا ہو اور کوئی دن نہ گزرتا ہو جب وہ تلاوت نہ فرماتا ہو, اسے تلاوت کی ضرورت تو ضرور ہے, مگر اس نے اپنی عاقبت تیار کر لی ہے. اپنا انجام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا ہے. رسول پاک کی شفاعت کا مستحق ہے وہ شخص. اس لیے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, یہ حاجی قاسم اور ہم اس بات کے گواہ ہوں گے, ان لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت مبلغ عالم اسلام علامہ مدرسی صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پروگرام رکھا عرس کا. حضرت تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے اور بعد میں خود اعلان کیا یہ آخری عرس ہے, یہ آخری عرس ہے, اس عرس کے بعد نہیں ہوگا عرس میرے باپ کا, اس لیے کہ میرا باپ جناب عائشہ صدیقہ قدموں میں آرام کر رہا ہے. نجات کے لیے جنت البقیع میں دفن ہونا کافی ہے. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی کہ عرس منایا جائے تو ہو سکتا ہے کل یہ عرس کاروبار بن جائے. میں بڑی تلخی سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں, مجھے آپ سے کبھی کچھ لینا دینا نہیں رہا ہے. میں نے کبھی اپنا نام بھی نہیں چاہا ہے, میں نے اپنے مریدوں کو حلقہ بھی نہیں بنایا ہے. میرا کام صرف یہ تھا کہ قائد اہل سنت کے دامن میں لفظوں کا چند بول ڈال دوں, وہ میں آج بھی کرتا ہوں اور جب تک ان کا مشن ہے میں کرتا رہوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے قائد اہل سنت کا عرس اس لیے منایا ہے کہ ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں تو مبارک ہو آپ کو. ہر سال منائیے اور ہر سال احتساب کیجئے کہ ان کے مشن کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے. اور اگر آپ صرف نمود و نمائش کے لیے دنیا کے پیروں کی طرح عرس منا رہے ہیں تو بند کر دیجئے اسے. قائد اہل سنت کی ضرورت نہیں ہے اس کی. میری بات سننے ہی نہیں سننے آپ. اگر آپ آج ان کی روح کو گواہ بنا کر کے قسم کھائیں کہ ہم قائد اہل سنت کے مشن کو زندہ رکھیں گے تو ہر سال عرس منائیے. اور اگر آپ ان کے مشن کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور عرس منا رہے ہیں تو میں اس سے خوش نہیں ہوں اور نہ وہ خوش ہوں گے. اگر چاہیے تو قبر میں چل کے پوچھ لیجیے ان سے میرے ساتھ, وہ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے مشن کو مرتا ہوا دیکھیں اور ان کے نام کا عرس منائیں اور کھانا کھلائیں لوگوں کو. جامعہ مدینہ الاسلام بہت ہی شدید کرب سے دوچار ہے. اگر اس کی اینٹیں بول سکتی, اس کے پتھر گواہی دیتے تو آج اس کا ہر پتھر اور ہر اینٹ آپ سے سوال کرتی کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ. صرف آپ نے جامعہ کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, قوم کے اس وقت کے زمانے میں 9
لاکھ گلڈر جو اس پہ خرچ ہوئے ہیں اس کا حساب کون دے گا بھائی؟ خدا کہ آپ کو حساب دینا یا نہیں دینا ہے؟ کون دے گا؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حساب دے سکے؟ قوم نے سرمایہ دیا، اس وقت دیا جبکہ اتنا دینا آسان نہیں تھا، مگر جامعہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے کام کو مکمل نفی نہیں کر سکتے۔ آج اگر کئی درجن حافظ موجود ہیں تو یقیناً اسی کی برکت ہے۔ بے شک اگر آج درجنوں علماء کام کر رہے ہیں تو اسی کی برکت ہے۔ حضور قائد اہل سنت جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یورپ میں اردو بولنے والے علماء کا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ آج آپ بلا لیجیے کسی کو انڈیا پاکستان سے، بند ہو گیا ہے راستہ، جہاں باقی وہاں بھی بند ہو رہا ہے، وہ جانتے تھے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ راستہ بند ہو انہوں نے یہاں ڈچ بولنے والے علماء کی کھیپ تیار کرنے کے پروگرام بنائے تھے، اور آج الحمدللہ وہی علماء کام کر رہے ہیں مسجدوں میں۔ لیکن ان علماء کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بعد قائد اہل سنت کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں، اور اس طرح بڑھیں کہ یہ کام مکمل ہو جائے۔ کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ جامعہ کی جو عمارت خستہ ہو رہی ہے اس پہ 4 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہو، 4 لاکھ یورو خرچ ہوگا، 4 لاکھ یورو خرچ ہوگا۔ نہیں، یہ ابھی رکھ دیجئے اسے، آپ یہ بیگ میں مانگیں گے تو 2 یورو لوگ ڈال دیں گے، سمجھا آپ نے؟ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، اتنا مجھ سے آپ لے لیجئے گا، سمجھا آپ نے؟ 4 لاکھ یورو اس پہ خرچ ہونا، اور یہ 4 لاکھ یورو آپ کو فراہم کرنا ہے فوری طور پر۔ کام کے آغاز کے لیے بلڈر نے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، میں تو آپ ہی کے کان اور آنکھ سے سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، فوری طور پہ 10,000 گلڈر کی ضرورت ہے جو کل کام شروع کرنے کے لیے ہے۔ کل 10,000 گلڈر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ شاہد رضا نعیمی بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ میں علامہ کو بولنے کا موقع نہیں دوں گا جب تک کہ آپ 10,000 گلڈر مجھے نہیں دیتے ہیں۔ جس کی ضرورت کل ہے، کل جس کی ضرورت ہے کام کے آغاز کے لیے، براہ کرم یہ ایک پروگرام چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ان کی محبت اور اخلاص ہے، سمجھا آپ نے؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چاہے دعا میں پہنچوں مگر قائد اہل سنت کی روح مجھے آواز دے رہی، میں ضرور پہنچوں گا۔ وہ آ گئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اگر 100 دے دیں یا 200 گلڈر، گلڈر ہی یاد ہے، یورو، تو انشاءاللہ یہ 10,000 آج ہو جائے گا، اور بقیہ ہم آپ کے پاس پروگرام لے کے میں خود آؤں گا بقیہ 4 لاکھ گلڈر کے لیے۔ آج اتنی رقم آپ دے دیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کھڑے ہو جائیے دیوانہ وار۔ 10,000 تو ابھی ہو جائے گا، ہمیں 4 لاکھ چاہیے بھائی، وہ مجھ سے یہ کہا کہ 10,000 کی کل ضرورت ہے۔ اللہ یہ کتنا دے دیا آپ نے؟ 5,000 تو ہمارے پاس ابھی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں تو 4 لاکھ چاہیے۔ اس کے لیے ایک الگ پروگرام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس میں، ہاں فی الحال کتنا ہو گیا یہ 1500 کل جی جی حاجی رخسار صاحب ہیں، حاجی رخسار صاحب، ہاں میں سمجھتا ہوں، انہوں نے 1500 دیے تھے کل، اور آج کتنا ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاجی رخسار صاحب 1500، حاجی متنیف صاحب 1050، کبرا بی بی ڈین ہاک سے 500، مریم بی بی ڈین ہاک سے 100، حاجی محمد نواز صاحب 200، حاجی محمد اسلم صاحب 1000، امتیاز احمد صاحب 1000، 100 معاف کیجیے، 1000 لے لیجیے گا، جاوید اقبال صاحب 200 ڈین ہاک سے، ایک اللہ کے بندے نے 200، اللہ قبول فرمائے۔ گمنام نہیں ہوتا، فرشتے نام لکھتے ہیں، ایسا آدمی گمنام نہیں ہوتا، سمجھا آپ نے؟ اکرام الحق صاحب ڈین ہاک سے 300، ماشاءاللہ۔ حضرات اٹھیے اور یہ رقم پوری کر دی، اس کے بعد علامہ شاہد رضا آ رہے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، صرف 10,000۔ جی، آپ کا منہ کھلتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کچھ اعلان کرنے والے ہیں، جلدی سے بولیے۔ ہاں، صفا اور قبا اسکول طرف سے 1100 دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اپنی نعمتوں سے نوازے۔ جن لوگوں کو میں دیکھ کر کے بلا لیا کرتا تھا اتفاق سے،
ان میں بیشتر سفر آخرت کر چکے ہیں، اللہ انہیں جزاؤں سے نوازے۔ اب نوجوان میرے سامنے ہیں اور ان کو میں پرسنلی بہت کم جانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ رکھیں نا، جمع کرتے ہیں جی ہو گیا کہ نہیں 10,000؟ نہیں، یہ 5 تو ہو گیا، 5 سے ہمارے مالی رفیع صاحب سے زیادہ ہے۔ میرا اچھے ہیں آپ سب آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں۔ کیا اس میں محمد رفیق نورانی صاحب حضور قائد اہل سنت کی طرف سے 500 یورو دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، لائے نہیں ہے تو وعدہ کر لیجیے، بعد میں دے دیجیے گا۔ حاجی رخسار صاحب سے پوچھ لیں، یہ تو کل والا تو وہ اور ہے نا۔ حاجی رخسار، اللہ ان کے رخسار کو جنت کی بہاروں سے نوازے۔ یہ تو کل آپ نے ان کو دیا تھا حاجی صاحب، کیا نام ہے، مجھے تو آپ نے نہیں دیا ہے، تشریف لائیے، یہاں آ جائیں، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم جتنے حضرات بیٹھے ہیں 100 یورو بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ 100 یورو آپ دے دیں جو لوگ ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جی سمجھ کریے، حضرت یہ 10,000 تو ہم ایک آدمی جیسا ہم تو آئے تھے 4 لاکھ دینے کے۔ 4 لاکھ ہم آپ سے لیں گے رمضان سے پہلے، ہمارا وعدہ ہے 4 لاکھ ہم آپ سے لیں گے رمضان سے پہلے۔ ابھی آپ 10,000، انہوں نے مجھ سے کہا کل کام شروع کرنے کی 10,000 کی ضرورت ہے۔ یہ 2,000 مجھ سے ہو لے۔ 2,000 بھائی رخسار اور دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ بھائی رخسار میرے روم میٹ رہ چکے ہیں 1975 میں، ایک ہی کمرے میں ایک 2 ہفتے ہم نے گزارے ہیں، اور اس وقت ان کی محبتیں، ان کا اخلاص۔ جی کتنا ہے اس میں گرامی آپ کا؟ اللہ کے بندے تو ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ ایک اللہ کے بندے کا چہرہ دیکھ لیے، 900 دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جی کتنا ہے حضور؟ حضرت ہمارے بہت عظیم قاری جنہوں نے اپنے فن کی دھوم مچا رکھی ہے برطانیہ میں، جناب قاری ظفر اقبال صاحب، حاجی اسلم صاحب وہ 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ دیجیے حاجی اسلم صاحب، جی جی کتنا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، یہ میں گنتا ہوں۔ جی گن کے بتائیے۔ حاجی صاحب حاجی صاحب کو بھی دیکھ لو، حاجی قادری صاحب کو بھی۔ گلزار مدینہ، مسجد گلزار مدینہ زولو کی طرف سے 1100۔ مسجد گلزار مدینہ زولو طرف سے 1100 یورو۔ آئیے تیزی کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ یہ جی بھائی دلشاد کلن اختر دوبری کی طرف سے، بھائی دلشاد کلن اختر دوبری کی طرف سے 100۔ بھائی دلشاد کلن صاحب اور جی میں اختر دوبری۔ اچھا اختر صاحب کی طرف سے 100۔ جزاک اللہ، اللہ بارک قبول اللہ، فرمائے۔ جی بارک اللہ۔ کیا آپ یہاں مستقل آ گئے ہیں کیا ہالینڈ میں؟ یار ہمارا شہر مت چھوڑیے گا، ہمارا ملک سمجھا آپ نے۔ چلیے ہو گیا۔ قائد اہل سنت زندہ باد، جامع مدینۃ الاسلام زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ یہ حاجی فیضان قائد اہل سنت ولی دین صاحب ہیں۔ جی مدرسہ انوار العلوم کی طرف سے 300 یورو۔ مدرسہ انوار العلوم طرف سے 300 یورو، اللہ قبول فرمائے اپنی رحمتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ لکھ لیجیے۔ حاجی صاحب کو نام جی ورلڈ اسلامک مشن کی طرف سے حاجی ولیدین صاحب 1000 پیش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر 1100۔ اور حاجی ولیدین طرف سے 1000 لاکھ آپ سے لینا ہے، اس کے لیے ہم پھر آئیں گے۔ السلام علیکم۔